پچھلے دنوں میں نے ایک خاص مکتبہ فکر کی ایک خاص تھیوری پر تنقیدی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا اور وہ اپلوڈ بھی کیا جا رہا تھا۔ اس کی 1-2 قسطیں اپلوڈ بھی ہو گئیں۔ تو ارادہ یہ تھا کہ اس مکتبہ فکر کے جو بہت اساسی تصورات ہیں جن سے وہ دین کا ایک تعبیری کل بنا لیتے ہیں، اس پر کچھ اپنے اختلافات بھی ریکارڈ کروا دیے جائیں۔ لیکن ہوا یہ کہ پہلے ہی 2-3 قدم بعد یہ پتہ چلا کہ اس کی تائید و تردید کی جو سطح مطلب ایک گمان کی جانی چاہیے، وہ سطح بالکل غائب رہی رد عمل میں۔ میری باتوں کی تائید اور تردید میں جو چیزیں کم از کم میرے سامنے آئیں وہ پریشان کن تھیں اور مایوسی پیدا کرنے والی ہیں۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ مذہبی بحثوں میں تلخی اور بدگمانی بلکہ الزام تراشی تک یہ اب معمول کی بات بن چکی ہے۔ اس کے باوجود ایک خیال سا تھا کہ شاید اس موضوع پر ایک تنقیدی موقف اختیار کرنا کسی کو مشتعل نہ کرے، کیونکہ اس موضوع کو پیش کرنے والے حضرات جو ہیں، یعنی اس خاص تصور کو پیش کرنے والے جو حضرات ہیں وہ قابل رشک حد تک متحمل اور بردبار اور مہذب ہیں، اور مطلب مشاہدہ بھی میرا یہی ہے۔ تو یہ ایک احساس تھا کہ یہاں انشاءاللہ کوئی اشتعال انگیزی نہیں ہوگی، کوئی مطلب اسکینڈل نہیں بنایا جائے گا اس اختلاف کو، اور بات جو ہے وہ افہام و تفہیم اور خوش اخلاقی کے ماحول میں چلتی رہے گی۔ لیکن یہ خیال غلط نکلا، اور زندگی میں پہلی مرتبہ یہ سننا پڑا کہ تم یہ سب کچھ حسد کی بنا پر کر رہے ہو۔ تو اب جہاں اس حد تک سننا پڑ جائے ایک آرام طلب سے آدمی کو جس کو کوئی بڑے مقاصد بھی نہیں ہے، تو پھر اس میں بھائی اپنی عافیت اسی میں جانی کہ اس جھگڑے سے جان چھڑائی جائے، اور معاصرین خصوصاً معاصرین جو علماء معاصرین سے اختلاف کے ہر اظہار اور بیان سے توبہ کر لی جائے۔ تو وہ کر لی ہے اب۔ تو اب یہ ہے کہ میں نے وہ ساری گفتگو جتنی بھی تھی وہ میں نے کہا کہ یہ ہٹا دو، اب انہی موضوعات پہ مطلب لسانیاتی موضوعات، ٹیکسٹ ریڈنگ کی روایت میں جو نئے موضوعات کا اضافہ ہوا ہے یا پرانے موضوعات کو ریپیئر کیا گیا ہے، تو یہ سب ہم ٹیکسٹ ریڈنگ کے عنوان سے کریں گے، اور انشاءاللہ کسی کا نام نہیں لیں گے، کسی فکر کو اپنا ہدف نہیں بنائیں گے، بس جو ہم سمجھتے ہیں، یعنی جس کی بنیاد پہ ہم اس خاص تصور یا اس خاص مکتبہ فکر کے اکثر بنیادی تصورات سے اختلاف محسوس کرتے ہیں، تو وہ بھی ہم بغیر کسی حوالے کے ایک مثبت بات کے طور پہ کہہ دیں گے۔ تو کوئی اس موضوع پر کوئی کیسی بھی رائے رکھنے والا ہو تو وہ بہرحال یہ سمجھ لے گا، اگر سنے گا تو یہ سمجھ لے گا کہ یہ ہماری تسلیم شدہ تھیوری سے کس حد تک مختلف اور کس حد تک موافق ہے۔ تو اب اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اب مطلب بہت زیادہ جیسے وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ لوگوں کے بارے میں خوشگمانی قائم نہیں رہ پاتی۔ تو اب بہرحال یہی ہے کہ اب ہم انشاءاللہ سب کریں گے کہ نظم کیا ہے، دلالت کیا ہوتی ہے،
زبان کیا ہوتی ہے، سیمینٹکس کیا ہوتے ہیں، متن کیسے وجود میں آتا ہے، کلام کی قسمیں کیا کیا ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب موضوعات پہ اب ہم اپنی بات کہیں گے۔ کسی کی خاص طور پہ مذہبی لوگوں میں سے کسی کی بھی بات کو غلط کہے بغیر، یعنی اسے حوالہ بنائے بغیر، تو بس دعا کریں کہ اس میں کوئی خیر ہے تو وہ پھیل جائے۔ باقی یہ کہ ہمارا کیا، ہم تو چاہتے ہیں کہ بالکل لیٹے رہیں اور بس ایمان کی سلامتی کے ساتھ اب ٹھنڈی قبر میں اتر جائیں۔ اب ہمارا کیا مقصد ہے، کون سی تحریک چلانی ہے؟ تو بس سب خوش رہیں۔ اب انشاءاللہ یہ جو لوگ چاہتے تھے ان گفتگوؤں کا تسلسل، ان کو مطمئن رہنا چاہیے کہ میں انہی موضوعات کو ایک دوسرے اسلوب میں ایجابی انداز سے اپنی فکر کے نتیجے کے طور پہ پیش کروں گا۔ وہ کسی کے مخالف ہیں یا موافق، وہ میرے پیش نظر نہیں رہے گا۔